بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کلاس 10 لیکچر نمبر 13۔ ہم سجاد حیدر یلدرم کا لیسن پڑھ رہے ہیں۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ ان کے دوست ان کو گاؤں لے جاتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے یہاں پہ کام کر سکیں، لیکن قطعاً اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کمرے میں آ کر لیٹتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آتی۔ نوکر اطلاع دیتا ہے جی کہ گاڑی تیار کھڑی ہے، سرکار کپڑے پہنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نیچے آئیں تاکہ باہر سیر کو چلیں۔ جب میں نیچے جاتا ہوں تو میزبان کہتے ہیں بھئی آج تو آپ نے دستے کے دستے لکھ ڈالے ہوں گے، آپ نے آج تو کام اتنا زیادہ کیا ہوگا کہ میری سوچ سے بھی زیادہ۔ تو میں نے کہا سچی بات کہوں کچھ بھی نہیں لکھا۔ وہ ہنس پڑھتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں بھی کسر نفسی یعنی عاجزی سے کام نہ لیں، آپ اتنی دیر کمرے میں رہے، یقیناً کچھ تو کیا ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار آیا۔ عزیز طلبہ، مصنف کہتے ہیں کہ میں دوستوں سے مل ملا کر شام کو جب واپس گھر آیا تو کھانے کے بعد باتیں ہوتی ہیں۔ سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام دیکھتا ہوں تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں، اور میزبان کے خیال میں میں نے دستے کے دستے لکھ ڈالے ہیں، اور وہ جو میں نے ایک صفحہ لکھا تھا وہ بھی بے ربط بے سلسلہ، کوئی اس میں کام میں ایک ترتیب نہیں تھی۔ غصے اور رنج میں آ کر میں اسے پھاڑ دیتا ہوں کہ بھائی میں نے کیا کیا ہے، یہ کیا سلسلہ ہے، میں یہاں پہ آ کے اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ دوسرے روز اپنے میزبان کو ناراض کرتا ہوں، اپنے گھر واپس چلا آتا ہوں۔ میں ناشکرا ہوں، میں احسان فراموش ہوں، احسان بلا دینے والا ہوں، مگر میں مجبور ہوں۔ اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی میں چھوڑ دوں گا۔ میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے، مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہیں ان احباب یعنی دوستوں کی فہرست ختم ہو گئی ہے جن سے میں رخصت طلب کر سکتا ہوں، جن سے اجازت چاہ سکتا ہوں، جن کو میں معذرت کر سکتا ہوں کہ بھائی میں آپ کی دوستی سے اکیلا بھلا نہیں۔ ابھی بہت سے باقی ہیں۔ مثلا ایک صاحب ہیں جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے، مگر جب آتے ہیں میں ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں۔ یہ حضرت ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ ایسے وقت میں آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں جب مجھ سے ملتے ہیں کہتے ہیں میاں عرصے سے میرا دل چاہ رہا تھا تمہاری دعوت کروں، مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کیا، دعوت آج تک نہیں کی۔ ایک دوست ہیں وہ آتے ہی سوالات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں، 5-10 سوالات اکٹھے کر دیے، کیسے ہو، کیا کر رہے ہو، کہاں پہ ہو، کہاں دفتر ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میں جب جواب دیتا ہوں تو توجہ نہیں کرتے، ادھر ادھر دھیان کر دیتے ہیں یا گانے لگتے ہیں، گنگنانے لگتے ہیں کوئی گانا۔ ایک صاحب ہیں جو جب آتے ہیں اپنے ہی کہے جاتے ہیں، میری نہیں سنتے۔ تو یہ ایک مختصر سی میں نے آپ کو اپنے دوستوں کی جو تفصیل سی وہ بتائی۔ تو یہ سب میرے عنایت فرما، مجھ پہ مہربانیاں کرنے والے، خیر طلب، میری اچھائی چاہنے، مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں، صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ تو عزیز طلبہ، یہ لیسن ختم ہوا۔ ہم نے آج یہ مختصری تشریح کی جو آخری حصہ تھا آپ کے لیسن کا۔ آپ کے لیسن کا جو اگلا حصہ جو آپ تیار کریں گے وہ ہے کہ آپ اس لیسن کا جو ہے وہ خلاصہ تیار کریں گے۔ آج کا جو ہمارا کام ہے خلاصہ تیار کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلبہ جو اردو بی کا بڑا اہم کام ہے وہ ہے آزادی، یعنی یوم آزادی یا کسی بھی موضوع پہ آزادی کے حوالے سے مضمون آ سکتا ہے کہ یہ اس میں آپ تھوڑی سی تاریخ دیں گے۔ 712 میں جب محمد بن قاسم یہاں پہ آئے تو وہ ایک سلسلہ تھا پاکستان بننے کا، تھوڑی سی پچھلی تاریخ دیں گے، سر سید احمد خان کا احوال دیں گے، پھر علامہ اقبال، قائد اعظم، اور پھر ہم اس میں بتائیں گے یہ دن ہم کیوں منا رہے ہیں،
تو یہ کتنی قربانیاں دینی پڑی، تو اس طرح کر کے. تو عزیز طلبہ، قواعد و انشاء سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں، اور بھی بک سے. تو آدھا مضمون جو ہے، ایک تو آپ نے اس لیسن کا خلاصہ تیار کرنا ہے، اس آج کے ہمارے لیکچر کا کام جو ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آپ اس مضمون جو میں نے آپ کو یوم آزادی جو ہے وہ دیا، وہ آدھا تیار کریں گے. تو یہ آپ کا لیکچر نمبر 13 ختم ہوا. اس کو اچھے سے تیار کریں. اللہ حافظ.